السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے چونکہ لندن کا ٹائم تبدیل ہو گیا ہے. 1 گھنٹہ چینج ہونے کی وجہ سے ذرا کنفیوژن رہی ہے چونکہ 5 گھنٹے کا فرق آ گیا. اب انگلینڈ کے وقت میں تھا، پہلے 4 گھنٹے کا فرق تھا. مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی وفات پر جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے اتنا کم ہے. پہلے عجیب و غریب سی باتیں چلتی رہیں کہ جناب خودکشی کا، پھر اس طرح گولی لگنے کا واقعہ ہوا، لیکن قبل از وقت باتیں تھی کہنے کی. وہ چیزیں میں نے ٹویٹ بھی کی، پھر بات کے لیے بھی پیغام بھی اس حوالے سے دیا گیا. اب جب یہاں لندن میں تھے تو میری ان سے ملاقات رہی. صاحب نظر آدمی ہے، صاحب دین تو ہے ہی ہیں، اور بڑی وسعت نظر ہے ان کی، اور وہ بڑا مشکل ہے. یہ عام جو ہمارے ہاں سیاسی علماء حضرات ہیں ان سے ہٹ کے ان شخصیت ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کی مغفرت کرے. آج نماز جنازہ ہے، تلمبہ میں ہوگی. امید ہے کہ بہت زیادہ جہاں دوست آپ شرکت کریں گے وہ شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. ان کے بھائی نے اس سلسلے میں بڑا ایک واضح پیغام دیا، وہ پیغام سن لیجئے گا. اس سے چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، جو کنفیوژنس تھی وہ بھی کلیئر ہو گئی. آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری جو اہم بات آپ سے ڈی آئی جی طارق، آپ کو یاد ہے شارق جمال کے حوالے سے ہم کہتے رہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ قتل ہے. اتنا وقت لگایا. آپ پرفارمنس دیکھ لیں کہ اپنے پولیس کے محکمے میں بھی یہ وہ کیا آپ ریلیف دے سکیں گے، آپ کیا فائدہ دے سکیں گے، آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. تو میں وہ تفصیلی بات بتا نہیں ہے. پھر مولانا فضل الرحمان جا گئے اور اسرائیل کے معاملے بڑا کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی، اور اس پہ گفتگو کرنی ہے. جناب سراج الحق صاحب نے بہت زبردست قیادت کی، ایسا بہت بڑا اجتماع تھا. تو پاکستانی دیکھیں نا، پوری دنیا میں لوگ نکل رہے ہیں، لیکن ہم مدد نہیں کر پا رہے تو فلسطین میں نہیں کر پا رہے. اور وہاں کے جو روزانہ کی شہادتیں آ رہی ہیں، جو بچے، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہے وہ برداشت نہیں ہو پاتی. جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، انہوں نے کہا کہ دنیا کو اسرائیل کے مظالم دکھائی نہیں دیتے. آج کتنے دن ہو گئے ہیں، آج انہیں خیال آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اور ہمارے ملک کے حکمران بھی اس بردیت پر چپ سادھ کر بیٹھے ہیں. مسلم ممالک پر ظلم و جبر کرنے والے جمہوریت کی بات کس منہ سے کرتے ہیں؟ تو اور طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت جو ہے نا، یہودیوں نے جو پاکستان میں ایجنٹ بھیجا، ہم نے اس کو شکست دے دی ہے. کہ شرم کرنی چاہیے ہم جیسے سب لوگوں کو. اس وقت عمران خان نے جو ہے نا جو فلسفہ دیا، جس طرح عمران خان نے نقطہ نظر دیا، اسلام فوبیا بات کی ہے، تو کلیئر ہو گئی ہے. آپریشن رجیم چینج کے ذریعے کس کو ہٹایا؟ ایجنٹ کو ہٹائیں گے.
یعنی وہی بات کرتے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں باتیں ہوتی تھی کہ جناب ملک دشمن ہے. ملک دشمن تھا تو اسے نکال کے لے جاتے. ضیاء الحق نے وعدہ کیا تھا شاہ فیصل سے کہ میں انہیں حوالے کر دوں گا، لیکن نہیں دیا گیا، اور اسی نظام کے تحت اسے پھانسی دے دی گیا. وہی سین جو ہے نا عمران خان کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے. سائفر کا کیس کو بنتا کوئی نہیں، بس یہی ہماری عدلیہ استعمال. اس وقت تو چلے مان لیا نا کہ اس وقت تو ڈکٹیٹر کی وجہ سے عدلیہ تھی. آج عدلیہ کوئی ایسی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے سوال چھوڑ رہے ہیں، بڑی باتیں ان کی ذات کے حوالے سے آ رہی ہیں. تو یہ تو سوچنا ہوگا نا. تو یہ اچھا نہیں لگتا مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کو کبھی قرآن مجید سامنے رکھ کر اور اس طرح بات کریں تو اچھا لگتا ہے. نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے، وہی تو ایک لیڈر تھا. آج سامنے ہوتا تو آج آپ اتنے دن بعد بولے ہیں. اتنے دن یہ ہوتا رہا ہے، پہلے کہاں تھے آپ؟ سراج الحق صاحب باہر نکلے ہیں، آپ کو بھی نکلنا چاہیے تھا. اور نے کہا جی اسرائیل کو بھی شکست دیں گے. جو پتہ نہیں کیسے دیں گے شکست. یہ اپنا آج اسرائیل آواز لگا رہا ہے کہ حماس کسی ہمدردی کا حقدار نہیں، امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا. اچھا یہ باتیں جو مرضی کرا دیں، مسلم ممالک غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، فلسطین کے عوام پر مظالم کا درد تمام مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے. اور آج ہم نے امریکہ اور یورپ کا پیغام پہنچا دیا، ہمارا فرض راز فلسطینیوں کے ساتھ ہے. 1967 میں اسرائیل نے عرب دنیا پر حملہ کیا تو اس وقت پاکستان عوام نے فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا. ابھی تو خاموشی ہے. کیا نگران حکومتوں کر دیا. مطالبہ کرتے نا کہ استعفیٰ دیں. یہ الیکشن کا تو آپ کروا نہیں سکے، آئین پاکستان 77 پر عمل درآمد ہو نہیں سکا. اس سے بہتر تو ہے وہ سراج الحق صاحب نے جو بات کی ہے غزہ میں بمباری. افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے کوئی فرض ادا نہیں کیا، اور جمعہ کے دن اذان دی گئی تو بمباری کی وجہ سے کوئی نہ آ سکا. مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. عربوں کا نہیں، ہر مسلمان کا مسئلہ. افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے کوئی فرض ادا نہیں کیا. اور وہاں سے امریکہ کو پیغام دیا کہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ایمان کی طاقت زیادہ مضبوط ہے. امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تک اسرائیلی دہشت ختم نہیں ہوتی ہم تحریک جاری رکھیں گے. 19 نومبر کو ہمارا ملین مارچ لاہور میں ہوگا. غزوہ مارچ میں آنے والوں کو شاباش دیتا ہوں. اور یہاں دیکھیں یہ 19 نومبر تو بہت دور ہے جی. ابھی آپ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہمیں ایکشن لینے ہیں، اور ہم نہیں لیں گے ایکشن تو معاملات کسی اور سمت رہیں گے. باقی تحریک انصاف سے پریس کانفرنسوں اور توڑ کر سلسلہ جاری ہے اور ساری ہے. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. اور اس میں وجیہ قمر نے جو تحریک انصاف چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے، یہ ایک نئی بات ہوئی ہے. اور وجیہ قمر نے نا جو حامد میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا کہ عمران خان کا خاندان کرپشن میں ملوث ہے. اچھا تو اپنا نا اس سے کیا ہوگا؟ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے تو نہیں بات کی نا. قرآن مجید پہ کرپشن کی باتیں اب ہو رہی ہیں تو اب سوال ثابت ہوگا. آئیں آ کر بٹھائیں. اور اب کہہ رہی ہیں اہل و عیال کو دھمکیاں دی گئی ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ باقی جو لوگوں کا ہے بہت سے صاف شفاف لوگ ہیں، یعنی نیک نیت لوگ ہیں جن کو اٹھا کر ہٹایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین اپنا کیا کہہ دیں ان پر بڑا زور تشدد چل رہا ہے. ان کو توڑ پھوڑ چل رہی ہے ان کی. 9 مئی کے حوالے سے بھی گرفتاریاں ابھی چل رہی ہیں، مزید گرفتاریاں کر رہے ہیں. اور اس گرفتاریوں سے منطقی انجام کیا لے کے جانا ہے. اب آپ نے گرفتاریاں ابھی تک آپ اندازہ لگا لیں کہ 9 مئی کے ابھی تک کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے ہم. ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی دوسری طرف اب ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر کے سزائیں کے پروسیس تک تقریباً پہنچ گئے تھے. اور ایک طرف جو ہے کہ ابھی وہی معاملہ چل رہا ہے اور 9 مئی کے ہم اس منطقی انجام کی طرف پہنچ نہیں سکے. شیخ رشید صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ جنرل ایمنسٹی کی بات کریں گے، جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کریں گے. لیکن یہاں لنڈن میں یا برطانیہ کے اندر ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. عجیب و غریب سی باتیں اور میں ڈیڈ باڈی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ عمران خان. لیکن یاد رکھیے گا اتنا آسان کام نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر نکال کر الیکشن لڑا نہیں جا سکتا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانی. اب پابندی لگانے کا پروسیجر بڑا لینتھی ہے. یعنی پہلے وفاقی حکومت پابندی لگائے گی، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. تو اتنی دیر میں تو اب سارا الیکشن کا پروسیس سارا مکمل آپ 28 جنوری کی تاریخ دے دی ہے. وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں 2 تاریخ کو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے کہ جس میں فیصلہ کرنا ہے کہ اپنا الیکشن کیوں نہیں ہوئے
90 ڈیز کے اندر، اور بڑی دھواندار بات ہوگی، دھواندار بحث ہوگی اس دن انشاءاللہ. بڑی امید ہے، میٹیریل سارا ریکارڈ میں تقریباً ساری چیزیں لگا دی گئی ہیں، اور امید ہے کہ وہ منطقی انجام کی طرف چیزیں جو ہے نا وہ چلی جائیں گی. آخر میں DIG شارق جو جمال کا زہر دے کر قتل کیا جانے کا انکشاف ہے. 3 ماہ بعد آپ اندازہ لگائے، ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ پنجاب پولیس کے لیے. یہ ان کا اپنا DIG کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ حالت ہے ان کی. اور ہانیہ شارق جمال کی مقدمہ درج کر لیا، 7 ملزمان کو نامزد کیا ہے. سرکاری ملازمہ قرۃ العین منصور الائی، سمیع اللہ نیازی، شعیب عمران، جاوید بٹ اور 2 ذاتی ملازمین صغیر اور عدیل شامل ہیں. طبعی موت ظاہر کر کے ڈرامہ کیا گیا. ہلاکت وقت تجوری کھلی کی ہوئی تھی. 8 کروڑ مالیت کے ڈالرز اور 5 لاکھ روپے کیش غائب تھا. شارق جمال نے متعدد منصوبوں میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. تجوری سے کاغذات بھی غائب ہے. یعنی میں اور کیا کہوں آپ کے سامنے، کیا ایسی بات رکھ سکوں. آخر میں بتاتا چلوں جو حالات جا رہے ہیں، جس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں، اور ان چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو عمران خان کے لیے دروازے تقریباً بند کرنے کی کوشش جاری ہے، اور آپریشن رجیم چینج، اور یہ وہی چل رہا ہے، وہی کھیل چل رہا ہے. اور اس کھیل کا حصہ جو ہے نواز شریف تو بڑا کھلاڑی ہے، بڑا بینیفیشری ہے. یعنی 40 سالوں سے وہی ایک شکل رہ گئی ہے، جو کیا بنائے گا، کیا کرے گا. اور کئی دفعہ ہم بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہے، یا کیا کچھ ایسا کر سکیں گے. یا شہباز شریف یہاں پر تھا، نواز شریف نے اپنے بھائی کے لیے، اور یہ تو یہی کہتے رہے ہیں کہ حکومت ساری وہاں سے چلتی رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا اسحاق ڈار کو بھی بھیج دیا تھا، جو اسحاق ڈار جہاں بیٹھ کے کام کر رہا تھا. کون سا ایسا برین تھا جو 17 مہینوں میں آپ لگا کر نہیں آپ رزلٹ نہیں لے سکے. کیا ایسا الادین کا چراغ ہوگا آپ پہ کہ آپ بیٹھ کر کو پتہ نہیں کیا انوکھی چیز نکال سکیں گے. یہ سارا کچھ اب چل نہیں سکتا آپ کے ساتھ. اجازت چاہتے. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.